بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، کیا آپ نے کبھی ایسی بلڈنگ کو دیکھا ہے جس کا اسٹرکچر نارمل بلڈنگ سے بالکل الگ ہوتا ہے؟ ایسی بلڈنگز جو نارمل بلڈنگ سے بالکل الگ نظر آتی ہیں، یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان بلڈنگز کو بالکل الگ ہی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ ایسی ہی منفرد بلڈنگز دیکھیں گے۔ نمبر 1، دا کروکڈ ہاؤس۔ معزز سامعین، یہ ہاؤس پولینڈ میں ہے اور اسے سال 2004 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے شو پیس آف سپورٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس گھر کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسا گھر ہے۔ اس گھر کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے آنکھوں پر کوئی موٹا سا چشمہ لگا لیا ہو اور سامنے کی ساری چیزیں ٹیڑھی میڑھی نظر آ رہی ہوں۔ اس گھر کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس گھر کے دروازے، کھڑکیاں اور دیواریں ساری ہی چیزیں ٹیڑھی میڑھی نظر آتی ہیں۔ یہ گھر ایک شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے۔ 4000 اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا یہ گھر سیاحوں کی توجہ کا ایک مقبول مقام ہے۔ اس گھر کو دیکھنے ہر سال بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ نمبر 2، کیوبک ہاؤس۔ معزز سامعین، یہ ہاؤسز نیدرلینڈ میں ہیں۔ ان گھروں کو 1970 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ان گھروں کو آرکیٹیکٹ پیٹ بلوم نے ڈیزائن کیا تھا۔ ان گھروں کو کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے جیسے نیچے کی طرف کسی کھمبے کو کھڑا کر دیا ہو اور اس کے اوپر کسی کیوب کو رکھ دیا گیا ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے گھر نیدرلینڈ میں ہیں اور ان گھروں میں لوگ رہتے بھی ہیں۔ یہ ہاؤسز کچھ اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ یہ 54.7 ڈگری تک جھکے رہتے ہیں۔ یہ گھر 3 فلورز پر مشتمل ہیں۔ گراؤنڈ فلور انٹرنس کے لیے ہے۔ فرسٹ فلور پر لیونگ روم اور اوپن کچن بنایا گیا ہے۔ سیکنڈ فلور پر 2 بیڈ رومز اور باتھ روم بنائے گئے ہیں اور اس کی چھت کو اسمال گارڈن کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس گھر میں 2 سے 3 لوگ ایزیلی رہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، کنساس سٹی لائبریری۔ معزز سامعین، یہ لائبریری USA میں ہے اور اس لائبریری کی بلڈنگ کو کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ جیسے بکس کو ایک ساتھ رکھ دیا گیا ہو۔ یہ ایک پبلک لائبریری ہے۔ اس لائبریری کو 1873 میں بنایا گیا تھا۔ یہ USA کی پرانی اور تیسری سب سے بڑی لائبریری ہے۔ اس لائبریری میں ہسٹری کی بکس، میپس، پوسٹ کارڈز اور بہت سال پرانی پکچرز بھی رکھی گئی ہیں۔ نمبر 4، دا باسکٹ بلڈنگ۔ معزز سامعین، یہ جو جائنٹ باسکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی بار اسے دیکھ کر تو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی بلڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کی پکچر دیکھ کر 90% لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوٹو شاپ کا کمال ہے، لیکن یہ ایک ریئل بلڈنگ ہے جو کہ امریکہ کی اسٹیٹ اوہیو میں واقع ہے۔ یہ عمارت اصل میں لونگبرگر کمپنی کی ہے۔ یہ کمپنی اسپیشلی ہینڈ میڈ باسکٹس بنانے کے لیے بہت فیمس ہے۔ اس کمپنی نے یہ بلڈنگ 1997 میں بنوائی تھی۔ اس کی لک اتنی ریئلسٹک ہے کہ یہ بالکل ایک باسکٹ کی طرح نظر آتی ہے۔ یہ بلڈنگ 8 فلورز پر مشتمل ہے۔ بیس سے لے کر روف تک ہر حصہ کیئرفلی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسے ایگزیکٹ باسکٹ لک دینے کے لیے روف پر 2 جوائنٹ ہینڈلز بھی لگائے گئے ہیں جن کا وزن 150 ٹن ہے۔ 2016 تک یہ اس کمپنی کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن اب اسے ایک بزنس مین نے خرید لیا ہے اور لوکلز کے مطابق وہ اس بلڈنگ کو ایک لگژری ہوٹل میں بدل دیں گے۔ نمبر 5، اسٹون ہاؤس۔ معزز سامعین، یہ ہاؤسز پرتگال میں ہیں۔ یہ گھر سال 1972 سے سال 1974 کے درمیان تعمیر کیے گئے۔ یہ ہاؤسز پتھروں کے اندر تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان گھروں کو پتھروں کو کاٹ کر بنایا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پورا گھر پتھر کا ہی ہو۔ ان گھروں میں کنکریٹ وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان گھروں میں چھت، کھڑکیاں وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگ ان گھروں میں رہنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ پرتگال میں زیادہ تر یہ گھر پہاڑوں پر ہی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔